اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سب سے مخاطب آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اپنے دوستوں میں اپنے گروپ میں اس کو شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن کو پش کیجئے اور اپنے قیمتی کامنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ہم مزید ٹاپکس پر آپ کو مختلف میٹرز جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ بڑا آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے، عائشہ اکرم کا انسیڈنٹ 14 اگست 2021 کا۔ دوستو اس پر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، بہت سارے لوگوں کے ویوز سامنے آئے۔ اس واقعے پہ ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ عائشہ اکرم خاتون ہونے کی باوجود اس نے ایک ٹک ٹاکر تھی، اور ٹک ٹاکر جس قسم کی وہ لباس پہن کر اور جس قسم کے اسٹائل سے وہ گفتگو کرتی تھی یا ٹک ٹاک بناتی تھی تو اس کے ساتھ یہ ہونا تھا۔ اور دوسرا ایک گروپ ہے وہ لڑکوں کو کہہ رہا ہے کہ لڑکوں کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، مردوں کو ایسی حیوانی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دو گروپ بن گئے، ایک گروپ اس لڑکی کو، اس خاتون کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور ایک مردوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ ہم آج اس ٹاپک اس اپنے ویڈیو پہ ایک تیسرے اینگل سے بھی گفتگو کریں گے۔ میں اس سے پہلے کہ ہم تیسرے اینگل کی طرف جائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کی سورہ نور 24واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ مسلمان اور مومن مردوں سے کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں تو ان کو ہر حال میں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر چھپ کر یا ظاہراً وہ کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے ان ایچ اینڈ ایوری کاسٹ، ہر حال میں اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے، اس سے ہٹ کے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے فرماتے ہیں، یعنی پہلے مردوں کو کہا آیت نمبر 30 میں، پھر عورتوں کو کہا آیت نمبر 31 میں کہ اور مسلمان اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور برائی اور بے حیائی سے رکیں، اور جو کچھ وہ کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت کے حصوں کو جسم کے ظاہر نہ کریں غیر مردوں پر، سوائے ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے دادا نانا، ان کے بچے، ان کے ماموں، ان کے چچا، اور اپنی جیسی عورتوں کے یا ان خادم مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد عورت سے مخاطب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کو بھی کہا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور جسم کے زینت کے حصے یعنی سطر کے علاوہ جو حصے ہوتے ہیں ان کو اپنے ان محرم رشتوں کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ تو قرآن کریم میں یہ بڑا کلیئر ایک ویژن آ گیا کہ مرد پہلے ڈائریکٹڈ ہوئے ہیں اللہ سے، اور پھر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات ہے اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم میں طواف کعبہ کے وقت جس عورت نے پازیب پہنے ہوئے تھے اور اس کی آواز سے جن مردوں کا طواف میں خلل پیدا ہو رہا تھا، تو وہ عورت جو ہے ان تمام مردوں کی گناہ کی وجہ بنی اور اس کی قصوروار اور ذمہ دار ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اگر وہ کوئی ایسا ایکٹ کرتی ہیں باہر نکل کر کہ ان کی اس وجہ سے مرد متوجہ ہوتے ہیں، تو مرد بھی جو گناہ کریں گے اس کا جو اثر ہے وہ یعنی ان کے گناہ بھی جو ہیں وہ عورت کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ یہ ہو گیا دوسرا پہلو حدیث کا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک تیسرا پہلو ہے جس میں میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرے آج کی کلپ کا جو ہے حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے اور شام کے ٹائم گشت کر رہے تھے، تو ایک عورت جو آپ
کو جانتی نہیں تھی کہ یہ خلیفہ ہیں، وہ جاری تھی، مغرب کا ٹائم تھا جھٹپٹے کا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس عورت سے بولا کہ اے عورت ذات، تجھے خوف نہیں آتا کہ تو اس اندھیرے میں اکیلی چلی جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے حیران ہو کے حضرت عمر کو دیکھا اور پہچانتی نہیں تھی، تو بولا کہ بات سن، کیا عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر تو خود عمر ہے؟ تو حضرت عمر حیران ہوئے، پوچھا یہ تو کیوں کہہ رہی ہے؟ تو اس نے بولا کہ عمر خلیفۃ المسلمین ہے، عمر ہمارا حکمران ہے، اور اس کی دور حکومت میں کسی مرد میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت سے ایسا سوال کرے. تو یا تو تم خود عمر ہو اور یا پھر عمر کا انتقال ہو گیا ہے. یہ ہے تیسرا پہلو جو بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عائشہ اکرم کا ایک انسیڈنٹ ہوا، وہ مینار پاکستان گئی، اس کا لباس ایسا تھا، اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی سزا نہیں تھی. اسی طریقے سے لاہور میں اور کئی واقعات ہوئے. ایک چنچی رکشے میں دو خواتین تھیں بیٹھی ہوئی، اور ایک اوباش قسم کے لڑکے نے جو ہے وہ انتہائی گھٹیا حرکت کی. آپ سب نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں. اسی طرح بائک پر ایک حرکت ہوئی ہے کہ وہ زبردستی، وہ مرد کے ساتھ عورت جا رہی تھی اور ایک لڑکے نے یہ حرکت کی. مینار پاکستان پر اور بھی کالج کی دو لڑکیوں کے ساتھ وہاں پر بدتمیزی کی گئی. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر پستی کا شکار ہو گیا ہے، اور خواتین اور حضرات دونوں اپنی اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہیں. اور ہمیں قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت 24 اور آیت 30 اور 31 سے ہمیں رجوع کرنا ہے. مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، بے حیائی سے رکنا ہے. خواتین کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نیچا رکھنا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بدن کے زینت کے حصوں کو چھپانا ہے غیر مردوں سے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو. دیکھیں، ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ بنائے کہ لوگوں کو احساس دلائے، لوگوں کے اندر عزت نفس پیدا ہو. ہماری تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس طرف سے بالکل بے پرواہ اور سوئی ہوئی ہیں. 14 اگست پہ چھٹی کا اعلان کر دیا، محرم الحرام کے ایام میں چھٹی کا اعلان کر دیا، 23 مارچ میں چھٹی کا اعلان کر دیا، 31 جولائی کو چھٹی کا اعلان کر دیا، 5 فروری کو کشمیر ڈے پہ چھٹی کا اعلان کر دیا. یہ اعلانات از ناٹ انف. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ ٹو موٹیویٹ دا پیپل، اسپیشلی فار نیو جنریشن، دیٹ وائی وی آر ڈکلیئرنگ دس ہالیڈے. ٹھیک ہے، پاکستان بنا، پاکستان ایسے نہیں بن گیا. پاکستان کیوں بنا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ پاکستان کیوں بنا ہے. نوجوانوں کو تمیز ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے بالکل. اوباش حرکتیں کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں. خواتین بے پردہ ہو کے برہنہ لباس جو ہے وہ سڑکوں پہ آ کے ناچ گانا کر رہی ہیں. اللہ کے واسطے پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. پاکستان بنتے ہوئے ہزاروں خواتین نے، لاکھوں خواتین نے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگایا تھا. ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، جانیں دی تھیں، مال و اسباب لوٹا تھا. تب جا کے یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس ملک میں امن و امان سے رہا جائے گا، بے حیائی کو روکا جائے گا، ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کی جائے گی، تقدس کو پامال نہیں کیا جائے گا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ہمارے نظام تعلیم میں اخلاقیات سکھائی نہیں جا رہی. ہمارے ٹیچر، اساتذہ جو ہیں، ہمارے طلباء کو نہ تو اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں یہ بولتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں لڑکیوں کا احترام کرنا ہے. ہمیں ہر لڑکی ہماری بہن ہے اور ہماری ماں ہے. دیکھیں، آپ کے نکاح میں کوئی 1 2 3 یا 4 آئیں گی، اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں اور آپ کی بیٹیاں ہیں. یہ سبق ہمارے مردوں کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرنا ہے. اور یہ کس نے بھرنا ہے؟ نظام تعلیم نے اور گورنمنٹ نے. یہ ذمہ داری ان کی ہے. اور اسی طرح ہماری بہن بیٹیوں کی دماغوں میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ آپ نے بے حیائی سے رکنا ہے. آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے فحاشی اور عریانی پھیلے. آپ نے لباس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے زینت کے حصوں کو چھپانا ہے. آپ نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا جس سے آپ کے خاندان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو سکھانا ہے، اور وہ ہمارے بیٹوں کو اور بچوں کو سکھانا ہے. تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ حکومت کی بنتی ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو.
اور نظام تعلیم میں ہمیں اس سبجیکٹ کو ڈالنا ہوگا. ہمیں اپنی تہذیب، اپنی کلچر، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کی طرف واپس آنا ہوگا. ہمیں قرآن کریم اور احادیث سے رہنمائی لینی ہوگی، تب جا کے یہ معاشرہ بنے گا، ورنہ یہ معاشرہ انتہائی بربادی کی طرف آ چکا ہے. اور یہ بلیم گیم چلتا رہے گا، خواتین مردوں پر اور مرد خواتین پر یہ ڈالتے رہیں گے، لیکن قوم برباد ہو جائے گی. آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ارباب اقتدار اس پر غور کریں، حکومت اپنے فرائض پورے کرے. حکومت ان ایام پر مختلف ان دنوں سے پہلے تربیت دے کہ یہ دن ہم کیوں منا رہے ہیں، 14 اگست کیوں ہے، پاکستان کیوں حاصل کیا ہے، پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا. کیا یہ مقصد تھا ہم اپنی بہن بیٹیوں کو، پہلے ہماری بہن بیٹیوں کو ہندو درندوں اور سکھ درندوں نے پامال کیا، برباد کیا، آج ہم خود کر رہے ہیں یہ حرکت. تو یہ ان مردوں کو بتانا ہے، اور اپنی بہن بیٹیوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے حیا کا لباس پہننا ہے، آپ نے برہنہ لباس باہر نہیں جانا، آپ نے ناچ گانا باہر نہیں کرنا. نہ تو یہ ہمارا کلچر ہے، نہ ہمارا مذہب ہے، نہ ہماری ثقافت ہے، تو ہم کدھر جا رہے ہیں. تو میں اس ویڈیو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور ہمارے نظام تعلیم کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہمارے گھروں میں والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری بنتی ہے. اس پر ہم جب تک سب مل کر کام نہیں کریں گے، یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.